رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفي رواية النظافة شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس مذہب اور جس اسلام کو مانتے ہیں، ہم کو اس بات کا یقین ہے، وہی یقین ہمارا ایمان، اس سے پاکیزہ، اس سے مقدس اور اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ اگر ہم کو ہمارے مذہب کی اہمیت نہیں ہے تو گویا کہ ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں۔ کہ ہم کو وقتاً فوقتاً یہ بھی استحضار ہونا چاہیے کہ جس مذہب اور جس شریعت کو ہم مانتے اور فالو کرتے ہیں، یہ دنیا کا بہت پاکیزہ اور مقدس مذہب ہے، چاہے اس کے ماننے والے اس پر قبول عمل نہ کریں، لیکن بہرحال اس کا اعتراف ہم کیا کریں گے؟ غیر لوگ خود کرتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کو ماننے والے بھی اس بات کے معترف ہیں کہ اسلام سے پاکیزہ اور مقدس کوئی مذہب اور کوئی شریعت نہیں۔ ہم کو ہمارے دین اور شریعت نے، قرآن و حدیث نے پاکی اور صفائی کی جتنی تعلیم دی ہے، دیگر کسی مذہب میں ہوتی تو کیا اس کے آدھان، اس کے چوتھائی بھی آپ کو نہیں ملے، بلکہ پاکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں، ان کی کتابوں میں آپ کو باقاعدہ جس طرح سے ہماری شریعت میں وضو کا، غسل کا، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے آدمی وضو کرے، ناپاک ہو جائے تو کس طرح سے پاکی حاصل کرے، اس کے فرائض، اس کے سنن، اس کے واجبات، ہر چیز بیان کی گئی۔ اتنی تفصیل اور وضاحت سے پاکی اور صفائی کا طریقہ کسی اور مذہب میں نہیں ملے، جتنی تفصیل سے ہمارے یہاں پر بیان کیا گیا۔ آپ مسائل کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ جب شروع ہوگی تو اس کا پہلا عنوان رہے گا، پہلا ٹاپک رہے گا کتاب الطہارت، پاکی کا بیان۔ کوئی بھی مسئلے کی کتاب ہو، عربی ہو، اردو ہو، جب وہ شروع ہوگی تو کتاب الطہارت سے ہی شروع ہوگی، پاکی کا بیان۔ یہ اہمیت ہے پاکی اور صفائی۔ وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، اگر آدمی جنوبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو اس کو غسل کس طرح کرنا ہے۔ آپ کسی اور مذہب کے ماننے والے سے پوچھے تو وہ صرف طریقہ بتا دے گا، پانی ڈال دو پاک ہو گئے، لیکن کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اس طرح سے پانی بہانا، یہ سب چیزیں ان کے یہاں پر نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ بچپن سے حدیث سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور دوسری روایت میں النظافۃ شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان۔ دونوں تقریباً ایک ہی مفہوم کی چیز، چاہے آپ پاکی کہو چاہے صفائی کہو۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم ہی لوگ اس میں جتنے کوتاہ ہیں، صفائی اور پاکیزگی میں جتنی ہمارے اندر کوتاہی ہے اتنی دوسروں کے اندر نہیں ہے۔ پاکی بھی پھر الگ الگ قسم اور الگ الگ طرح کی ہے۔ ایک تو انسان کے جسم اور بدن اور کپڑوں کی پاکی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے بدن کو کس طرح پاک کرے، جس طرح شریعت نے بتلایا ہے۔ اگر اس طرح ہم نے پاکی حاصل نہیں کی تو نہ پاکی حاصل ہوگی، نہ ہماری نماز درست ہوگی، نہ ہماری عبادات درست ہوگی۔ مثال کے طور پر، بہت موٹی مثال، غسل کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، پھر پورے بدن پر پانی بہائیں۔
اگر ہم نے کلی نہیں کی پورا غسل کر لیا تو پاکی حاصل نہیں ہوئی. ویسے ناپاک کے ناپاکی رہے, ناپاکی کی حالت میں تھے, پورا بدن دھو لیا, صابن سے اچھی طرح رگڑ کر دھو لیے, لیکن کلی شروع میں کرنا بھول گئے یا غسل کے فرائض ہی پتہ نہیں ہے اور کلی نہیں کی تو غسل نہیں ہوا, وہ ایسے ناپاک ہی ہے. وضو کرنے کے لیے بیٹھے, سب کچھ کر لیے, صرف سر کا مسا بھول گئے, نہیں کیے تو اس کا وضو نہیں ہوا. جس طرح شریعت نے بتایا ہے اس طرح کرنا ضروری ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے اندر مبالغے کے لیے اچھی طرح پاکی حاصل کی جائے اس کے لیے مزید تاکید بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشرب من الفطرت, 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہے, 10 چیزیں فطرت میں سے. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اس پر عمل نہ کیا ہو, اور فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے. یعنی اگر آدمی کی طبیعت اچھی ہو, فطرت سلیمہ ہو, تو چاہے وہ دین اور شریعت کو نہ مانے تب بھی وہ اس پر عمل کرے گا. بولتے نا فطری چیز ہے, مطلب طبیعت کے اندر بسی ہوئی ہے. تو 10 چیزیں فطرت میں سے, ان میں سے سب کا تعلق صفائی اور پاکی سے. آپ نے 10 چیزیں الگ الگ بیان فرمائی. سب سے پہلے قص الشارب, اپنی مونچھوں کو تراشنا اس طرح کہ ہونٹ کے اوپر نہ آئے, مونچھوں کو کم کرنا کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ پینے میں پانی کے اندر لگے. شارب کا مطلب ہوتا ہے جو مونچھ یہاں پر آتی ہے لب کے اوپر, اس کو تراشنا, یہ فطرت کا حصہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, ایک آدمی کی مونچھیں کٹی ہوئی ہے اور ایک آدمی کی پوری ہونٹ کے اوپر آ رہی, دیکھنے میں اچھا کون دکھے گا؟ کون اچھا دکھے گا؟ جس کی کٹی ہوئی ہو. اور جس کے منہ پر ہونٹ پر بال آ رہے ہوں دیکھنے کے اندر بھدا لگے. یہ فطرت کا مطلب ہے کہ آدمی کی فطرت ہی اس کو پسند نہیں کرتی, اس کو گندگی سمجھا جاتا ہے. مونچھوں کو تراشنا. دوسرے نمبر پر بیان فرمایا وقف اللحا, داڑھی کو بڑھانا, فطرت کا حصہ ہے. داڑھی کم سے کم ایک مشت ہو, اس سے پہلے نہ کاٹی جائے, یہ بھی فطرت کا حصہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرے السواک, وضو کرنے سے پہلے مسواک کا استعمال کرنا, یہ بھی صفائی کے لیے. مسواک سنت تو ہے لیکن اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ دانتوں کی صفائی ہوتی ہے, مسوڑوں کی صفائی ہوتی ہے, منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. تو تیسری چیز جو فطرت میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے سواک, مسواک کا استعمال. مسواک کا استعمال وضو کے لیے سنت مؤکدہ ہے, فطرت میں سے. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وتقلیم الاظفار, اپنے ناخن تراشنا. ناخن بڑے ہو جائیں تو ان کو کاٹ لینا. اگر کسی کے ناخن بہت بڑے ہوئے ہیں اور ایک آدمی ناخن کاٹ کر کے برابر کر لیا, دیکھنے میں وہی اچھا لگے گا جس کے ناخن کاٹے ہوئے. اسی کو بولتے ہیں فطرت, یعنی آدمی کی فطرت ہی اسی کو پسند کرتی. ہمارے بہت سے نوجوان شوقیہ ایک تو ناخن بڑا رکھتے ہیں, وہ شوق ہے, غیروں کا طریقہ ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں صفائی اور پاکی کے قبیل سے. ناخن تراشنا. المضمضۃ والاستنشاق, کلی وضو کرنے سے پہلے اچھی طرح کلی
کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنا، یہ فطرت کا حصہ ہے. کلی کرنے سے منہ صاف ہو جائے گا. 5 چیزیں ہو گئی. اسی طریقے سے فطرت میں سے بیان فرمایا وغسل البراجم، وضو اور غسل کرتے ہوئے جوڑوں کی جگہوں کو اچھی سے ملنا. جہاں جہاں پر جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہاں جوڑ ہے، جہاں جہاں پر جوڑ وہاں پر میل زیادہ جمتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو اچھی سے دھونا. جہاں پر جوڑ کی ہڈیاں ہیں وہاں پر میل جمنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس کو اچھی سے دھویا جائے. اسی طریقے سے فطرت میں سے بیان فرمایا ونتف الابط، بغل کے بال کو صاف کرنا. یہ بھی صفائی کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت ہی اس کے خلاف کو برداشت نہیں کرے. اگر آدمی کی فطرت اور طبیعت اچھی ہے تو اس کے خلاف کرنا گوارا نہیں کرے. وحلق الآنتی، اور زیر ناف کے بال صاف کرنا فطرت کا حصہ ہے، فطرت کا تقاضا ہے. اس میں بہت زیادہ ہمارے نوجوان کوتاہی کرتے ہیں. لمبی لمبی مدت تک ان چیزوں کی صفائی نہیں کی جاتی. یہ اسلامی طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تمہید میں کہ جتنی باریکی اور جتنی تاکید کے ساتھ شریعت نے صفائی اور پاکی کی تاکید کی ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں. ایک ایک چیز کس طرح صاف کی جائے، کس طرح کیا جائے، سب چیزوں کو طریقہ بتایا. ان چیزوں کی صفائی کے لیے ناخن کاٹنا ہے، زیر ناف بال صاف کرنا ہے. ان چیزوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہر ہفتے میں ایک بار کر لیا جائے. بہتر اور سنت یہی ہے کہ ہفتے میں ایک بار کر لیا جائے. اگر ہفتے میں ایک بار نہیں کرتے تو کم سے کم 15 دن میں، 3 ہفتے میں 40 دن سے پہلے کر لینا ضروری ہے. اگر 40 دن گزر جائے اور پھر بھی اگر ہم یہ نہ کریں تو مکروہ تحریمی ہے، بڑا گناہ ہے. نماز تو بہرحال تب بھی ہو جائے گی لیکن بڑا گناہ ہے اگر ہم 40 دن گزرنے کے بعد بھی چیزوں کی صفائی نہ کریں. یہ سب چیزیں فطرت کا حصہ ہیں. اور ایک چیز بیان فرمائی وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ، استنجا کرنا. استنجا کرنے کا مطلب استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرنا. دیگر مذاہب میں استنجا کرنے کے بعد پانی کے استعمال کا کوئی رواج نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسٹیشن پر اور راستوں پر دیگر مذاہب کے لوگ ویسے ہی پیشاب کر کے ویسے ہی رہتے ہیں. ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے. جس کی طبیعت اچھی رہے گی، فطرت سلیمہ رہے گی، کبھی اس چیز کو نہیں برداشت کرے گا کہ میں پیشاب کر کے ویسے ہی رہ جاؤں، پانی یا ڈھیلا استعمال نہ کروں. فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر آدمی نے طہارت کیا ہے، استنجا کیا ہے تو اس کو پانی وغیرہ سے دھو لے. پانی اگر میسر نہ ہو تو کم سے کم ڈھیلے سے کسی چیز سے مٹی وغیرہ سے صفائی حاصل کرے، لیکن بہرحال ویسے ناپاک نہ رہے. یہ تمام چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کیا، جس پر تمام انبیاء علیہ السلام نے عمل کیا، وہ اس کے خلاف کرنے کو برداشت نہیں کریں گے. اگر ہماری طبیعت ہی گندی ہو گئی ہے، ہماری طبیعت ہی بگڑ گئی ہے تو پھر تو ہم گندی چیزوں کو ہی برداشت کریں گے، انہی چیزوں کو پسند کریں گے. صفائی کی جتنی تاکید ہمارے مذہب نے کی ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کی ہے. یہ تو ان چیزوں کی صفائی ہے جو انسان کے بدن سے متعلق ہے، انسان کے جسم سے متعلق ہے. اسی طرح کپڑوں کی صفائی ہے. اگر کپڑے کے اندر ناپاکی لگی ہوئی ہو، اس کو ہم نہ دھوئیں تو ہماری عبادت نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی. بدن کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جہاں پر ہم کو نماز پڑھنا ہے، جہاں پر رہنا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تمام چیزوں کی صفائی اور پاکی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد ہمارے اپنے گھروں کی صفائی، ہمارے اپنے راستوں اور چوراہوں اور سڑکوں کی صفائی، تمام چیزیں اسی فطرت، اسی اسلام
اسلام کا حصہ اور تقاضا ہے۔ جتنی تاکید صفائی کے متعلق، پاکی کے متعلق اسلام نے کی ہے، ہمارے قرآن و سنت نے کی ہے، اتنا کسی اور مذہب نے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں نے نہیں کی۔ پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ہمارے اپنے محلوں میں، ہمارے اپنے راستوں پر ہی زیادہ گندگیاں نظر آتی ہیں؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کی آنکھ کو بہت کھول کر سمجھائی جائے، ہر شخص راستہ گزرنے والا دیکھ کر کے گزرتا ہے کہ راستوں پر کس قدر دور تک کے گندگیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیا ہم کو ہمارے مذہب نے یہی تعلیم دی ہے؟ بولیے نا، کیا ہم کو ہمارے مذہب نے یہی سکھایا ہے کہ ہم راستوں کے اندر گندگیاں پھینک دیں اور راستوں کے اندر کچرا پھینک دیں کہ راہگیروں کو تکلیف ہو؟ یہ معاشرت کا حصہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سے معاشرت کو بالکل کاٹ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی سے معاشرت سے متعلق جو دین ہے، اخلاقیات سے متعلق جو دین ہے، اس کو بالکل کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے زندگی کے اندر کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو۔ ایک مسلمان ہی ہے جس کے سامنے زندگی گزارنے کا بظاہر کوئی طریقہ نہیں ہے، حقیقت میں تو جو طریقہ اس کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو طریقہ اور جو چیزیں اس کو بتلائی گئی ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان بس ویسے ہی بغیر کسی طریقے کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی حکم کو مانے ہوئے ویسے ہی زندگی گزارتا ہے۔ بغیر معاشرت کے ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اپنی معاشرت درست نہیں کی، رہنے کا طریقہ درست نہیں کیا تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ راستوں کی صفائی اور راستوں کے اندر گندگیاں نہ پھینکنا یہ معاشرت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا تعلق عام لوگوں کے حقوق سے ہے، عامت الناس کے حقوق سے ہے، جو ایک دوسروں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، یہ اس سے متعلق ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دی جائے۔ ہماری اپنی ذات سے کسی کو تکلیف ہونا شرعاً حرام ہے، مکروہ اور ناجائز نہیں، سیدھے حرام ہے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو شریعت نے حرام کہا، ایذائے مسلم حرام ہے، مسلمان کو کسی طریقے کی تکلیف دینا حرام ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں کہ ہماری ذات سے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت دیندار ہیں، ہماری زندگی بالکل دین و شریعت کے مطابق چل رہی ہے، لیکن ہمارے نفس اور شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہمارے گناہوں کو خوبیاں بتلا رہا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو خوبی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں چائے پینے کے لیے ہوٹل پر رکے، راستے میں گاڑی کھڑی کر دی، اگر کوئی بولتا ہے کہ تھوڑا کنارے کر دو، بولے دیکھتے ہیں کون بولے گا، اس کو اپنی بہادری سمجھ رہے ہیں، راستے میں گاڑی کھڑی کر دینے کو اپنی بہادری شمار کر رہا ہے کہ دیکھیے کون بولتا ہے۔ ارے یہ ناجائز اور حرام ہے، جس کو ہم خوبی سمجھ رہے ہیں۔ ہماری عقلیں الٹی کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم کو ہمارے عیوب بھی اچھے نظر آ رہے ہیں، ہماری برائیاں بھی ہم کو اچھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ غیر محسوس طریقے سے دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر ہماری گاڑی پارک کرنے سے کس کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس طرح میری گاڑی لگانے سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، میرے فلاں جگہ پر کچرا پھینک دینے سے راہگیروں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہم نے نہیں سوچا، یہ بے فکری ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اکثر غلطیوں کا تعلق بے فکری سے ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لا علمی نہیں ہے، لا علمی الگ چیز ہوتی ہے،
معلوم نہ ہونا الگ ہے اور بے فکری الگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ راستے میں گندگی پھینکنا، کچرا پھینکنا گناہ کی بات ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ اگر معلوم ہی نہیں ہے تو وہ لائق نہیں ہوا، لیکن شاید پورے مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، راستے میں کچرا پھینکنا ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی غلطی کرنا، گناہ ہونا، یہ بے فکری۔ ہم کو فکر نہیں ہوئی کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس سے مجھ کو کیا اثر ہوگا، اس سے دوسروں کو کیا تکلیف ہوگی، اس سے مجھ کو اللہ رب العزت کے یہاں پر کیا سزا ملے گی، وہ ہم نے فکر نہیں کی۔ تو یہ بے فکری ہے جس کی وجہ سے ہم سے اس طرح کے گناہوں کو صدور ہوتا ہے۔ راستوں کے بھی حقوق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھا مت کرو۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا فی بد، ہم لوگ کبھی آپس میں اکیلے رہتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں تو راستوں میں بیٹھتے ہوئے کبھی بیٹھ کر کے کچھ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ جگہ نہیں بیٹھنے کی، تو کوئی طریقہ، کوئی رخصت ہم کو مل جائے کہ ہم راستوں میں کچھ دیر بیٹھ کر ہنسی مذاق کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ مِنَ الْمَجْلِسِ، اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو فَأَدُّوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کے حقوق ادا کرو، یا تو بیٹھو مت، اور اگر بیٹھو راستوں پر، راستوں کو استعمال کرو تو ان کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ نے فوراً پوچھا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول راستوں کے حقوق کیا ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے راستوں کے 4 حقوق بیان فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا غض البصر، نگاہوں کو نیچے رکھو کہ تمہاری نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے۔ سب سے پہلا حق راستے کا ہے کہ راستے میں بیٹھتے ہوئے بھی، راستے میں چلتے ہوئے بھی اس طرح چلو کہ نگاہ غیر محرم پر نہ پڑ جائے۔ دوسرا حق بیان فرمایا وقف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ راستے کا حق ہے کہ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ اس سے پھسل کر گر سکتے ہیں تو تم اس کو راستے سے کنارے کر دو، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ یہ راستے کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ابھی ہمارے موضوع سے متعلق ایک چیز ہے کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اذی کا ترجمہ تکلیف دہ چیز بھی ہوتا ہے اور اسی کا ترجمہ گندگی بھی ہوتا ہے، دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے گندگی کو ہٹانا۔ ہم کو تعلیم یہ دی گئی ہے حدیث شریف میں کہ راستے میں اگر کبھی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ اور ہم لوگ یہ ہیں کہ اپنے گھر کا کچرا راستے میں لا کر کے ڈالتے ہیں۔ اب ہمارا عمل حدیث پر ہے پھر حدیث کے خلاف ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ طریقہ ہے کہ جہاں پر کچرا پھینکنا ہے ذرا سی آگے بڑھ کر کے ایسی جگہ پھینکیں کہ وہاں پر راستہ نہ ہو۔ آپ اپنے علاقوں میں جہاں جہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے وہاں پر جا کر جائزہ لیں، دیکھیں کہ راستہ آدھا سے زیادہ بند ہے، یہ راہگیروں کو تکلیف دینا ہوا۔ اچھا ظاہر سی بات یہاں پر ہمارے علاوہ تو کوئی رہتا نہیں ہے کہ ہم لوگ کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، جنات رہتے ہیں یا پھر کوئی غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ لا کر دیکھ دیے ہوں، ہم لوگ تو اپنی اسلام پر عمل کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارا علاقہ ہے، سب بسنے والے مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی راستوں کا یہ حال قطعاً سر یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی معاشرت درست نہیں کی، صفائی کا، پاکی کا خیال نہیں کیا تو اس سے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ معاشرت دین کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے کئی موقعوں پر یہ بیان فرمایا ہے
ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 کلمات حاصل کر لے اور پھر اس پر عمل کرے یا کسی عمل کرنے والے کو سکھائے. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے یہ بیان فرمائی ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اگر ایمان والا بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے جو معیار رکھتے ہو وہی معیار دوسروں کے لیے رکھو. اپنے لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ مجھ کو راستہ چلتے ہوئے تکلیف نہ ہو, میں کہیں پھسل کر گر نہ جاؤں, مجھ کو کہیں پر راستہ چلتے ہوئے دشواری نہ ہو, تو تم لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. اگر تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ لوگ میری عزت کریں, لوگ میرا احترام کریں, تو تم دوسروں کی عزت اور احترام کرو. تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے, تو تم بھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے راستوں پر, تمہارے گھر کے پاس کوئی اس طرح سے گندگی نہ پھینکے, تم بھی کسی کے ساتھ اس طرح مت کرو. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, جیسے رہنا, جیسے چلنا پھرنا, جیسے اٹھنا بیٹھنا, ویسے ہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تب تکن مؤمنن, تم ایمان والے بن جاؤ گے. اگر ایمان والا بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ تم جو اپنے لیے پسند کرو اس کو دوسروں کے لیے پسند کرو. اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے مذہب نے, ہمارے اسلام نے پاکی اور صفائی کا اس قدر اہتمام کیا ہے, اس قدر تاکید کی ہے کہ ایک ایک چیز کس طرح پاک ہوگی, کس طرح صاف ہوگی, تمام چیزوں کو بتلایا ہے, اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس طرح سے راستوں میں گندگی کریں اور اپنے بدن کی اور اپنی چیزوں کی صفائی نہ کریں, یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.